بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میرا نام محمد عباس خان ہے۔ آج کی میری ویڈیو کا عنوان ہے ابلیس کی مجلس شورا۔ ناظرین، علامہ اقبال کی یہ مشہور نظم ہے جو انہوں نے اپنے آخری ایام میں لکھی اور امت مسلمہ کے لیے ایک وصیت نامہ ہے۔ ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس نظم کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس کو سمجھیں، تاکہ جو دنیا میں اس وقت شیطانی وار ہیں جو امت مسلمہ پہ معاشیت کا نظام جو ہے وہ تنگ کیا گیا ہے، اس سے باہر آئیں۔ ناظرین، علامہ اقبال کے جو شاعری کے 3 ادوار ہیں، 1895 سے لے کے 1905 تک ان کا ایک دور ہے شاعری کا، جس میں انہوں نے غزلیں، ملی نغمے وغیرہ لکھے۔ اس کے بعد آپ انگلستان چلے گئے۔ 1905 سے لے کے 1908 تک آپ یورپ میں رہے اور آپ نے بڑی گہرائی سے مطالعہ کیا، فلاسفروں کو پڑھا، ہسٹری کو پڑھا، اہل یورپ کو پڑھا اور وہاں ان کو قریب سے دیکھا۔ اس کے بعد آپ واپس آ گئے اور واپس آ کے آپ نے ایک خواب دیکھا کہ اس ہندوستان برصغیر میں مسلمانوں کا ایک اپنا ملک ہو، جس میں وہ اپنی فکری اور مذہبی آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں۔ اس کے لیے جو آپ نے جدوجہد کی، اپنی جدوجہد اور جو آپ کے اندر جو فکر تھا آپ کے اندر مسلمانوں کے لیے، اس کے لیے کوششیں کرتے رہے اور بالآخر پاکستان انہوں نے حاصل کیا۔ اور 1930 میں جو خطبہ الہ آباد میں انہوں نے ایڈریس کیا، اس میں انہوں نے واضح اشارہ کیا کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک ہم آزاد ملک دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو ان کی شاعری کا تیسرا دور تھا، یہ انتہائی اہم تھا، چونکہ ان کا جو فکر تھا وہ انتہا درجے پہ تھا۔ تو انہوں نے اس نظم میں، یہ ایک طویل نظم ہے جس کا عنوان ابلیس کی مجلس شورا، یعنی ابلیس جس طرح اس دنیا میں کام کر رہا ہے، انسانوں سے کام لے رہا ہے، انسانوں کے دلوں میں جو وسوسے ڈالتا ہے اور ان وسوسوں کو پورا ایک نظام کی شکل میں وہ باہر کرتا ہے۔ یہ جو دنیا میں جو انسانوں نے نظام بنائے ہیں، اس پہ انہوں نے ایک تمثیل کے انداز میں گفتگو کی ہے۔ اور یہ جو پہلا ابلیس ہے، یعنی شیطانوں کا جو سردار ہے، بڑا چیف ہے، وہ ایڈریس کر رہا ہے۔ اس کے لیے میں ان کے اشعار پڑھتا ہوں، اس کے بعد جو کچھ مجھے سمجھ آیا ہے اس پہ تھوڑا سا تبصرہ کروں گا۔ یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیائے دوں، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون، اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز، جس نے اس کا نام رکھا تھا جان کاف و نون۔ میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسون۔ میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنون۔ کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوز درون، جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند، کون کر سکتا ہے اس نخل کن کو سرنگوں۔ یہ عناصر کا پرانا کھیل، عناصر سے مراد ہے یہ کائنات، مادہ، آگ، ہوا، پانی، مٹی۔ اس عناصر میں پوری سائنس کو بند کر دیا۔ اسی کو جب کھولیں گے تو یہ کائنات میں جو بھی ترقی ہے وہ مختلف مراحل سے، مختلف پروسیس سے یہ کائنات کا جو وجود ہے وہ اس میں آتا ہے۔ یہ دنیائے دوں چونکہ وہ شیطان ایڈریس کر رہا ہے، تو اس کا جو مادہ تخلیق ہے وہ آگ ہے،
اور ہم انسان جو اس کائنات میں زمین پر رہنے والے ہیں، ہمارا جو مادہ تخلیق ہے، ہمارا جو مادہ تخلیق ہے وہ یہ مٹی ہے۔ تو اس پہ وہ تنقید کر رہا ہے کہ یہ دنیا دوں یعنی یہ گھٹیا دنیا، اور خود چونکہ وہ آگ سے بنا ہے تو اس لیے وہ اس پہ یعنی دنیا کو تنگ نظری سے دیکھ رہا ہے۔ ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون، ساکنان عرش اعظم اللہ تعالیٰ کے جو ملائکہ ہیں جو آسمانوں پہ ہیں، اس کی حمد و ثنا میں لگے ہوئے ہیں، ان کو ہٹ کر رہا ہے، ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے کہ جب رب العزت نے اس کائنات کو تخلیق کیا تو فرشتوں سے کہا کہ میں انسان کو اس زمین کا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اس میں فرشتوں نے چند سیکنڈ کے لیے ہچکچاہٹ کا اظہار کیا تھا کہ یا اللہ ہم تیری بندگی کے لیے کافی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ تو اس کو تنقید کا نشانہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ فرشتوں کا خیال تھا کہ ہم اس زمین کے خلیفہ ہوں گے، تو وہ ان کی جو تمنائیں تھی وہ پوری نہ ہو سکی، ان کا مطلب خون ہو گیا۔ اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز، جس نے اس کا نام رکھا تھا جان کاف و نون۔ یہ اس کی دور اندیشی ہے، وہ اس نے چونکہ دنیا میں جو کھیل تماشا انسانوں کے ساتھ مختلف طرح کے جو نظام لانچ کیے تھے تو وہ ان کی انتہا ہے، تو اس حساب سے کہہ رہا ہے کہ لگتا ہے کہ اب قیامت آنے والی ہے، اور میرا یہ جو کھیل تماشا مجھے جو اللہ نے مہلت دی تھی اس کا بھی خاتمہ ہونے والا ہے۔ جان کافنون کا مطلب ہوتا ہے کن فیکون، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے کے لیے کن فیکون کا استعمال کیا ہے۔ میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسون۔ یہ فرنگی انگریز اہل مغرب یہ کہتا ہے کہ میں نے اہل مغرب والوں کے دلوں میں یہ ڈالا کہ پوری دنیا پہ آپ حکومت کریں، ملوکیت بادشاہیت کا نظام لانچ کریں تاکہ آپ پوری دنیا میں حکمران، آپ پوری دنیا آپ کے تابع ہو۔ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ہی ان کو خواب دکھایا، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فضوں۔ اور دوسرے مصرے میں کہہ رہا ہے کہ دنیا میں جو بھی مذاہب تھے، اسلام، ہندوازم، کرسچنٹی، ان میں جو وہ اللہ کی بندگی اپنے اپنے حساب سے کرتے تھے، ان کے دلوں میں جا کے میں نے وسوسہ ڈالا ہے کہ یہ خدا کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، تو اس سے جو نظام تعارف میں نے کرایا ہے وہ سیکولرزم ہے، تو یہ بھی میں نے جو دنیا میں یہ نظام کو ماننے والے ہیں ان کے دلوں میں نے یہ بھی وسوسہ میں نے ڈالا ہے۔ اگلا شعر دیکھیں، میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنون۔ یہ جو نادار ہیں، جو غریب ہیں، ان کو میں نے یہ انجیکشن دیا ہے کہ آپ کی جو تقدیر ہے وہ آپ کی تقدیر میں بس یہی غربت لکھی ہے، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، آپ اگر محنت کریں گے بھی تو آپ کی تقدیر میں جو لکھا ہے آپ کو وہی ملے گا۔ اس لیے جو محنت کا عنصر ہے، جو جفاکشی کا، یہ میں نے ان کے دلوں میں ڈال دیا ہے تاکہ یہ آگے ترقی نہ کر سکیں، آگے نہ بڑھ سکیں، اور یہ جو سرمایہ داری نظام ہے اس کی نرم غذا کے طور پہ یہ اپنے آپ کو پیش کریں۔ دوسرے بند میں کہہ رہا ہے کہ میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنون۔ منعم جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہو، یہ فاعل اور مفعول دونوں استعمال میں آتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کو دولت دی ہے اس کے لیے بھی قانون رکھا ہے، حج زکوٰۃ اس پہ فرض کی ہے 2.5%، زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ خیرات انسانوں کی ہمدردی پر خرچ کرنا۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان سرمایہ داروں کو یہ ان کے دماغ میں ڈال دیا ہے کہ بھائی یہ جو سرمایہ ہے یہ آپ کی قابلیت کی وجہ سے ہے،
اس کو آپ مزید، اس سے آپ مزید دولت بنائیں، یہ خرچ کرنے کی خواہ خواہ کیا ضرورت ہے؟ تو کہتا ہے کہ یہ انجیکشن بھی میں نے ان کو لگایا ہے۔ اب آگے جو دو اشعار ہیں ان میں وہ اپنی تقریر کو جامع انداز میں، یعنی کہ جس طرح لیڈر پیش کرتا ہے اپنے کارکنوں سے ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، ان کو انسپائر کرنے کے لیے، کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد، جس کے انگاموں میں ہو ابلیس کا سوز درموں، جس کی شاہیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند، کون کر سکتا ہے اس نخل کن کو سرنگوں۔ تو اس میں وہ آخری جو پیرے ہیں اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کام دنیا میں نے لگایا ہوا ہے یہ بڑی محنت کے ساتھ ہے، اس میں نے اس کا نظام بنایا ہوا ہے، اور یہ انسان جو ہے یہ اتنے پکے ہیں کہ کہیں جانے والے نہیں ہیں۔ یہ اس درخت کی مثال دیتا ہے کہ ایک درخت میں نے لگایا ہوا ہے، اس پہ بڑی محنت کی ہے، اور جس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، اس کو کوئی نہیں جھکا سکتا۔ تو یہ وہ بڑا ابلیس تھا جس نے ایڈریس کیا۔ اس کے بعد جو اس کے مشیر ہیں وہ آگے بات کریں گے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک ملتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔